کبھی سوچا ہے کہ چند الفاظ میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے، اتنی کہ وہ کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل دیں؟ آج ہم ایک ایسا ہی طاقتور جملے کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسا جملہ جو دنیا کو دیکھنے کا انداز بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے کہ اسے جنت کا خزانہ کیوں کہا جاتا ہے، پھر یہ ہمیں برائی کے خلاف ایک ڈھال کی طرح کیسے بچاتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی 99 بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے اور یہ ہماری روزی روٹی پر کیسے اثر ڈالتا ہے، اور آخر میں اس کو بار بار دہرانے کی طاقت پر بات کریں گے۔ اور وہ جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری ہر کامیابی، ہر طاقت، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتا ہے اور عاجزی سکھاتا ہے۔ اور اس کی قدر کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی دولت ہے جو ہمیں اسی دنیا میں جنت کی ایک جھلک دکھا دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس جملے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے جنت کے خزانوں سے تشبیہ دی گئی ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک خزانہ ہی نہیں، بلکہ اسے جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ بھی کہا گیا ہے۔ اور ذرا تصور کریں، جب بھی کوئی اسے سچے دل سے پڑھتا ہے نا، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو پڑھنے والے کے لیے شفا اور رحمت لاتا ہے۔ یہ کتنا ہی خوبصورت خیال ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سادہ سا جملہ ہماری روحانی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ کیا یہ واقعی ہمیں برائی سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہماری زندگی میں ہر لمحہ ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ شیطان کا ایک ہی مقصد ہے، ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنا۔ یہ وہی وسوسے ہیں جو ہمیں نماز میں بھٹکا دیتے ہیں یا اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔ اس کا مقصد ہمیں اللہ سے دور کرنا ہے۔ لیکن جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تمام طاقت صرف اللہ کی ہے، تو ہم شیطان کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور وہاں شیطان کی کوئی چال نہیں چلتی۔ اب ہم اس جملے کی ایک ایسی خاصیت پر بات کریں گے جو شاید سب کو حیران کر دے، اور وہ ہے اس کی شفا دینے کی طاقت۔ یہ عدد یاد رکھیے، 99۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ذرا سوچئے، ان 99 بیماریوں میں سے سب سے چھوٹی، سب سے معمولی بیماری کون سی ہو سکتی ہے بھلا؟ کوئی اندازہ ہے؟ وہ بیماری ہے غم اور پریشانی، وہ احساس جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی اندر سے کھاتا ہے۔ اب اگر یہ جملہ اس گہری تکلیف کا سب سے معمولی علاج ہے، تو ذرا سوچئے کہ یہ ہماری زندگی کی بڑی بڑی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے کتنا زیادہ طاقتور ہوگا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس کے ان فائدوں کی جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہیں، خاص طور پر رزق اور خوشحالی کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ، یعنی اس کو لگاتار پڑھنا، آزمائش کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور ان کی جگہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ مشکلات کو کم کرنے اور آسانیوں کو بڑھانے کا ایک روحانی طریقہ ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص مالی مشکلات کا شکار ہے، تو یہ جملہ اسے خود کفیل بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کے محتاج نہیں رہتے۔ ہمارا آخری نقطہ اس بات پر ہے کہ جب اس جملے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے تو اس کی طاقت کیسے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دو خاص تعداد کا ذکر ملتا ہے، 10 اور 100۔ یہ صرف گنتی نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی مشق ہے جس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ جو شخص اسے دن میں صرف 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہ ایک نئی شروعات کا موقع ہے، اور جو اسے 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو، اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور ایک سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ جس کی روزی تنگ ہو، اسے چاہیے کہ اسے کثرت سے پڑھے۔ یہاں کثرت کا مطلب صرف گننا نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن یہ تمام خزانے، یہ تمام فائدے، یہ سب کچھ صرف ایک شرط پر منحصر ہے، اور یہ شرط ہی سب کچھ ہے۔ اس کے بغیر یہ سب صرف الفاظ ہیں۔ وہ شرط ہے یقین، یعنی اس بات پر غیر متزلزل ایمان کہ جب کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہرا رہا، بلکہ وہ اللہ کی طاقت پر مکمل 100% بھروسہ کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر
अंधेरे में चलता है, उसे यकीन होता है कि वो महफूज है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अगर यकीन की ये चाबी हमारे हाथ में हो तो ये हमारी ज़िंदगी के कौन कौन से बंद दरवाजे खोल सकती है? ज़िंदगी में वो कौन सा दरवाज़ा है जिसे हम खोलना चाहते हैं?